بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتے قل واللہ پڑھ رہی ہیں، جب بھوک زیادہ لگتی ہے اس پر یہ بولتے ہیں، تو اس پر کسی نے سوال کیا ہے، بلکہ اہل علم ہیں، مفتی صبان الہی صاحب نے کسی کو یہ جملہ سنا اور اس پر سوال پیدا ہوا تو انہوں نے ایک آڈیو بھیجی ہے اپنے نام آواز میں، پہلے دیکھیے اس کو سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امید آپ بخیریت ہوں گے۔ آج یہ مفتی صاحب ایک جملہ چلتا ہے عوام الناس کے درمیان، بہت سے خواص کبھی کبھی اس کو کہہ دیتے ہیں جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور کھانا نہ مل رہا ہو تو آتے قل اللہ پڑھ رہی ہیں، آتے قل اللہ پڑھ رہی ہیں، اس طرح کے اور جملے جو چلتے ہیں سنا ہے لوگوں کی زبانی۔ اللہ عالم آپ سے تحقیق بھی مطلوب ہے اور مسئلہ بھی دریافت کرنا ہے کہ یہ کفریہ جملہ ہے، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایسا جملہ کہنے سے تجدید ایمان لازم ہو جاتا ہے، تو اسی سلسلے میں آپ سے جواب مطلوب کرے، بڑی مطلوب کیا ہے اس کا مسئلہ، ایسا کرنا چاہیے، کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، کسی نے کہہ دیا اس کا کیا حکم ہے، اس سے کیا کہیں، اس کو کیسے متوجہ کریں؟ جی، آتے قل واللہ پڑھنا، جیسا کہ عرض کیا کہ یہ محاورہ ہے، اور یہ محاورہ بولا جاتا ہے جب بہت شدت کی بھوک لگی ہوئی ہو، تو لوگ کہتے ہیں ہمیں آتے قل واللہ پڑھ رہی ہیں، یعنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ اصل میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جملہ آیا ہے وہ جو فاتحہ کا رواج ہوتا ہے، پنچایتی فاتحہ ہوتی ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے کھانا سامنے رکھ کر کے، تو بعض دفعہ جب اس میں تاخیر ہوتی ہے اور ایصال ثواب کرنے والے ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور قاعدہ یہ ہوتا ہے فاتحہ کا جب تک فاتحہ نہیں ہو جاتی تو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، تو غالباً ایسا لگتا ہے کہ یہ وہاں سے ہی جملہ چل پڑا ہے کہ ہمیں جو ہے وہاں فاتحہ کیا ہوتی وہ قل واللہ ہی آتے ہی قل واللہ پڑھ رہی تھیں، یعنی آتوں میں ہی جو ہے قل واللہ اور قل یا الکافرون اور قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، جو آیتیں صورتیں جو پڑھی جاتی ہیں فاتحہ میں، رسمی فاتحہ میں، تو وہ آتے پڑھ رہی تھیں، یعنی لگ رہا تھا کہ جلدی سے فاتحہ ہو پھر جلدی سے کھانا ملے، یہ شاید وہاں سے اس کی شروعات ہو گئی ہے۔ اور ورنہ عام طور پر جو جملے خالی پیٹ کے لیے بولے جاتے ہیں وہ جملے تو اس طرح ہے کہ آتوں میں چوہے لوٹ رہے تھے، یعنی بہت زیادہ بھوک لگی تھی کہ کوئی چیز کھانے کو نہیں مل رہی تھی، جیسے بلی چوہے کو تلاش کرتی ہے، ایسی جو ہے چوہے کو جو ہے آتوں جو ہمیں چوہے تلاش کر رہی تھی۔ تو یہ محاورہ جو ہے بہرحال اس طرح چل پڑا ہے، اور مقصود چونکہ اس طرح کے جملے بولنے سے ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی توہین ہو یا سورہ اخلاص قل اللہ احد کے بارے میں کوئی جو ہے مذاق بنایا جائے، بلکہ ایک تعبیر ہے، اور عام طور پر مقصود پر حکم لگایا جاتا ہے کہ اس سے کیا مقصد ہے اور کیا ارادہ ہے۔ تو ظاہر توہین کسی کا مقصد نہیں ہوتا ہے، اس لیے نہ تو نکاح ٹوٹتا ہے نہ تجدید ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، یہ جملہ ہے بہت احتیاط کے خلاف، اگر جو ہے معنی کوئی غلط نکال کے کہے اور نعوذ باللہ توہین کی نیت سے کہے تو ظاہر کفریہ جملہ بن جائے گا، لیکن یہ سب نہیں ہوتا ہے، اس لیے جملہ تو غلط ہے اور اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ محاورے بھی ہمارے ایسے ہونے چاہیے جس میں کسی قسم کا مذاق کسی آیت کا نہ بنے، تو اس لیے احتیاط تو یقیناً کرنا پڑے گی، اور لوگوں کو ٹوکا بھی جائے گا بھائی اس سے پرہیز کرو، اور بھوک کی تعبیر کے لیے آتے قل اللہ پڑھ رہی مت بولا کرو، یہ جملہ غلط ہے، لیکن اس کی وجہ سے اتنا شدید حکم نہیں لگے گا کہ ہم کہیں کہ یہ کفریہ جملہ ہے، تمہارا نکاح ٹوٹ گیا اور جو ہے پھر سے کلمہ پڑھو، یہ کہا جائے کہ بھائی اس جملے سے احتیاط کرو، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ جملہ جو ہے جو محاورہ بن گیا ہے، اس محاورے کی وجہ سے اس پر کوئی ایسا حکم نہیں لگے گا جیسا کہ عرض کیا، تو اس لیے بہرحال احتیاط تو کرنی چاہیے، اور بیان میں بھی کہہ دینا چاہیے کہ بھائی اس طرح کے جملوں سے پرہیز کریں، اس میں جو ہے مذاق کی بو آ رہی ہے قرآن کریم کی آیت کے ساتھ قل اللہ کے ساتھ، اس لیے پرہیز کرنا لازم ہے۔ باقی جو ہے کوئی اس پر جو ہے اس طرح کا حکم نہیں لگے گا کہ کفر کا حکم لگ جائے، تجدید ایمان کا حکم لگ جائے، یہ خلاصہ ہے۔